رات کے سناٹے میں جب قلعے کی فصیلوں پر پہرہ داروں کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی، ارطغرل نے اپنی وفادار آیا کے ذریعے حلیمہ سلطان کے لیے ایک خفیہ پیغام بھجوایا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حلیمہ سلطان کے لیے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، مگر ارطغرل کی آواز جیسے اس کے دل کے اندر گونج اٹھی۔ جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، ارطغرل کی آنکھوں میں شکر گزاری، محبت اور اطمینان چھلک رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حلیمہ کی محبت سچی ہے، ایسی محبت جو ہر دیوار، ہر خوف سے بڑھ کر ہے۔ ارطغرل نے آہستہ آواز میں کہا، حلیمہ، صلیبیوں نے ایک بڑی سازش رچائی ہے۔ وہ صرف سلطنت نہیں، ایمان پر وار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، ارطغرل، تم فوراً اپنے قبیلے واپس جاؤ، تمہاری قوم خطرے میں ہے۔ میں یہاں تمہارے لیے دعائیں کروں گی، اللہ تمہیں ہر فتنے سے بچائے۔ حلیمہ کی باتوں نے ارطغرل کے دل میں سکون بھر دیا۔ اب وہ ہر امتحان، ہر جنگ کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف کندوقتو قلعے سے واپس لوٹتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسماء کو العزیز کے سامنے پیش کرنا ہوگا تاکہ سچ دنیا کے سامنے آ جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ اسماء کو لے کر درگاہ سے نکلتے ہیں، ناصر اور ٹائٹس ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تلواروں کی جھنکار گونج اٹھتی ہے، مگر ارطغرل اور اس کے ساتھی ان کی نظروں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لڑائی کے دوران اسماء زخمی ہو جاتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ اب بچنا ممکن نہیں۔ وہ خود کو آگ لگا لیتی ہے۔ ارطغرل کے دل میں امید کی جو آخری شمع جل رہی تھی، وہ بھی بجھ جاتی ہے۔ اب ارطغرل اور ٹائٹس کے درمیان ایک خونی مارکا ہوتا ہے۔ تلواروں کی ٹکر سے زمین لرز اٹھتی ہے، لیکن اچانک افشین پاشا وہاں آتا ہے اور ارطغرل کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ارطغرل پریشان ہو کر پوچھتا ہے، ترگت کہاں ہے؟ افشین پاشا خاموش ہو کر کہتا ہے، ہم اس کے لیے اب صرف دعا کر سکتے ہیں۔ ارطغرل کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب صلیبیوں نے ترگت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا درد کے عالم میں اب خود کو آسیہ سمجھنے لگا ہے، صلیب کا پیروکار۔ اور قبیلے میں دندار زخموں سے نڈھال، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ قائی قبیلے کے خیموں پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ العزیز کا لشکر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اب ارطغرل کے سامنے 3 امتحان ہیں: حلیمہ کی محبت کا وعدہ، ترگت کی رہائی اور اپنے قبیلے کی بقا۔ اور وہ ہر طوفان کا سامنا ایمان، صبر اور تلوار سے کرے گا۔